أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. جی جزاک اللہ خیرہ۔ اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور زینت بھی ہے، اور لباس تو تقوی ہی کا بہتر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید لوگ کچھ سبق حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ان احسانات کو بیان فرما رہے ہیں جو انہوں نے انسان پر کیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لباس سے کیا مراد ہے۔ لباس وہ ہے جو انسان کے لیے ستر پوشی کا کام دے۔ ستر جو ہے وہ جگہیں ہوتی ہیں جو ڈھانپنے والی ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد وریشن کا لفظ آیا ہے، تو ریشہ جو ہے اس سے مراد ظاہری زینت ہے۔ ستر پوشی آ گئی ایک، اور سیکنڈ آ گیا ظاہری زینت ہے۔ یعنی لباس ہمارا جو ہے یہ بنیادی ضرورت ہے۔ اور ریشہ جو ہے اس کو ایک اور میننگ میں اگر آپ لیں تو یہ آرائش کے معنی میں بھی آتا ہے۔ آگے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور لباس تقوی زیادہ بہتر ہے۔ عبد الرحمن بن زید اسلمی کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو اللہ سے ڈر کر اپنا ستر چھپائے تو وہ لباس التقوی ہے۔ آسن البیان میں ہے سوات، جو یہ لفظ آیا ہے سواتہما، تو یہ وہ ہے کہ جسم کے وہ حصے ہیں جن کو چھپانا ضروری ہے، اور ریشہ وہ لباس جو حسن اور رعنائی کے لیے پہنا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں قسموں کے لباس کے لیے سامان اور مواد خود فراہم کیا ہے، فرمایا ہے۔ لباس التقوی سے مراد کچھ کے نزدیک وہ لباس ہے جو متقین قیامت کے دن پہنیں گے۔ تو مفسر ہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ یہ وہ لباس ہے جو متقین قیامت کے دن پہنیں گے، ان کو وہ لباس پہنایا جائے گا۔ کیونکہ اب ان کو کیوں پہنایا جا رہا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اٹھیں گے، سور پھونکا جائے گا، قبروں سے نکلیں گے تو برہنہ ہوں گے، سب لباس نہیں ہوگا۔ تو وہاں پر جو لباس جن کو ملے گا وہ متقین لوگ ہوں گے، اور ان کو وہ تقوی کا لباس پہنایا جائے گا۔ ادھر بھی ان کی بہت زیادہ قدر دانی جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو اس میں اب مختلف جو ہے نا مفاہیم آتے ہیں، مفہوم بیان کیے گئے ہیں، مگر تقریباً سب کا مفہوم یہ ہے، وہ کیا ہے اس کو بھی غور سے سن لیں، کہ ایسا لباس، یہ لباس التقوی کی بات ہو رہی ہے، کہ ایسا لباس جسے پہن کر انسان تکبر کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور ایمان اور عمل صالح کے تقاضوں کا اہتمام کرے۔ یہ لباس ہے تقوی کا۔ اب یہ جو ہے ایمان اور عمل صالح کے تقاضوں کا اہتمام کرے، تو یہ کیا چیز ہے کہ جو لباس وہ پہن رہا ہے وہ شریعت کے مطابق ہو، ٹھیک ہے۔ اور عمل صالح کے تقاضے کیا ہیں کہ اس کے اندر ایک حیا قدرتی طور پر اس کے اندر ہو۔ قدرتی طور پر اس لیے کہی ہے کہ مسلمان کی بات ہو رہی ہے نا یہاں پر، اس کے لباس کی بات ہو رہی ہے، اور ویسے عام لوگوں کے لباس کی بات ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو صرف مسلمان ہی نہیں ہیں کہ جن کو حیا آتی ہے اور وہ اپنے ستر پوشی کرتے ہیں، کئی ایسے بھی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں جو ہندو ہیں کلچر، وہ کتنا بڑا گھونگھٹ نکال کے خواتین جو تھیں وہ رہتی تھی گھروں کے اندر بھی۔ تو یہ لباس ہر بنی آدم سے ہی خطاب ہوا ہے ادھر، اور اسی لیے ہوا ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ باقی سب لوگ برہنہ پھر رہے ہیں، وہ بھی پراپر کپڑوں میں ملبوس ہوتے ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اب اولیاء، وہ خیر اگلی آیت میں مزید اب یہ باتیں کھلیں گی تو آپ کو اور مزید سمجھ آئے گا۔ اب اس میں
اور اس سے یہ بھی مفہوم نکلتا ہے کہ زیب و زینت اور آرائش کے لیے بھی اگرچہ لباس پہننا جائز ہے، تاہم لباس میں سادگی زیادہ پسندیدہ ہے۔ پہن سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ریشہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے نا کہ یہ اتارا ہے لباس، تو لیکن کیا پسندیدہ ہے کہ سادگی زیادہ پسندیدہ ہے، جو انسان کے زہد اور ورع اور تقوی کی مظہر ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے لباس سے اس کے وقار کا پتہ چلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا کپڑا پہنتے تو یہ دعا فرماتے تھے، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ اوراتی و اتجمل بہ فی حیاتی۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے 35 اور 60۔ اس کا ترجمہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے ایسا لباس پہنایا جس سے اپنا ستر چھپاؤں اور اس سے اپنی زندگی میں زینت حاصل کروں۔ یہ تعریف الفرقان سے کروایا میں نے، اب آگے میں آپ کو کروا رہی ہوں اس سے تحسیر القرآن سے۔ جسمانی تزائین کے سلسلے میں، تزائین کیا ہوتا ہے کہ زینت سے ہی یہ نکلا ہے ورڈ، کہ اس کو جو سجانے سنوارنے کے سلسلے میں ایک اور عظیم بات بتائی گئی ہے کہ اس کے علاوہ ایک اور لباس ہے، اور وہ لباس تم کو دیا ہے جو سب سے برتر اور اعلیٰ ہے، اور وہ لباس تمہارے اندر تقوی اور خوف الہی کی کیفیت ہے، یعنی جس کے اندر یہ چیزیں ہوں گی اس کا لباس باہر جو ہوگا وہ آٹومیٹکلی اسی کا مظہر بن جائے گا۔ اللہ کے نیک بندے اللہ کا تقوی اور ڈر رکھتے ہیں جو ان کے ستر کا سب سے بڑا محافظ ہے، ان کی عفت اور عصمت کا نگہبان ہے، وہ خود اپنے آپ سے بھی پردہ کرتے ہیں۔ تحسیر القرآن سے ہی آ رہا ہے کہ تقوی کا لباس یہ ہے کہ وہ پردہ پوش ہو، ٹھیک ہے، پردہ پوش ہو، ایسا شفاف اور تنگ نہ ہو کہ جسم کے مقامات اور اعضاء ظاہر ہو رہے ہوں، لباس نہ متکبرانہ ہو اور نہ ہی گندا ہو، میل کچیل والا ہو، عورت مرد کی مشابہت کا لباس نہ پہنے اور مرد عورت جیسا لباس نہ پہنے، اور نہ ہی مرد ریشم کا لباس پہنے۔ جو اٹیچڈ ہیں قرآن پاک سے شروع سے ان کو تو ان باتوں کا پتہ ہے، لیکن ہمارے کچھ نیو کمر بھی ہیں تو ان کو بھی یہ بات اب ذہن نشین کر لینی چاہیے اسی آیت کے اندر کہ مردوں جیسا لباس نہیں پہننا کہ جس سے ایک عورت کی جو چال ڈھال ہے وہ مردوں کی طرح لگے، وہ لباس بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند، اور نہ ہی مرد عورتوں کے جیسا لباس پہنے یا ایسا لباس ان کا تراش خراش کا ہو کہ ان کے اندر نزاکت جھلک جائے، تو یہ منع ہے۔ اور نہ ہی مرد کے لیے ریشم کا لباس جو ہے وہ جائز ہے۔ اسی طرح اور کسی قوم سے مرعوب ہو کر، اس سے متاثر ہو کر، امپریس ہو کر اس کا لباس نہ اختیار کرے، جو کہ اب یہ سب چیزیں بہت عام ہوتی جا رہی ہیں۔ اور بعض علماء کے نزدیک لباس سے مراد صرف ظاہری لباس ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد رنگ ڈھنگ اور پورا طرز زندگی ہے جس میں لباس بھی شامل ہے۔ تو لباس کی ایک ہماری زندگی میں بہت بڑی حیثیت ہے، اس لیے اس کو جو پسند کرتا ہے، جو اس کو جا کے چنتا ہے مارکیٹ میں، اس کا ذہن جو ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جو اللہ کی بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ہو۔ وہاں جا کے ایسی چیزیں ناپسند کی جائیں کہ جو ہم پہن ہی نہ سکیں، ٹھیک ہے، یا تو یہ ہے کہ گھر میں پہن لیں اور وہ ایز اے نائٹ ڈریس پہن لیں، مطلب جب آپ کے کمرے میں نہ آپ کے بڑے بچے آئیں، نہ آپ کے کوئی ملازم آئیں، نہ آپ کی ایون کے جو خواتین ہیں ان سے بھی پردہ ہے بالغ سے، بیٹی کا ماں سے، ماں کا بیٹی سے بھی ہے اس معاملے میں کہ ان کا جسم اندر سے سی تھرو نہ ہو، جو سطر والی جگہیں ہیں اسپیشلی مرد عورت کے سطر جو ہیں وہ ماں کا بیٹی سے بھی ہے اور بیٹی کا ماں سے بھی ہے، تو اس کے بعد اور کیا چیز رہ جاتی ہے، تو وہ پھر وہاں پر پہن سکتے ہیں۔ تو آج جو یہ چوز کرنا ہے نا، یہ سب چیزیں یہ بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ آپ
کہیں بھی چلے جائیں نا، آپ برانڈیڈ چلے جائیں شاپس میں، آپ کوئی اور عام مارکیٹ میں چلے جائیں، تو آپ کو اب ہر طرح کے ڈریسز ملیں گے اور وہ بڑے اچھے لگتے ہیں. گرمیوں میں تو دل کرتا ہے سلیو لیس ہوں بازو، اور کوئی مطلب اتنا کپڑا پتلا ہو کہ ہمیں ہوا بھی لگے اور سارا کچھ ہو. تو ایک مسلمان یہ چیز نہیں کر سکتا، یہ ابھی تک آپ کو بتائی گئی ہے. تفہیم القرآن میں سے آ رہا ہے کہ لباس بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے آیا ہے، یہ کوئی مصنوعی چیز نہیں ہے، بلکہ انسانی فطرت کا ایک اہم مطالبہ ہے. ایک اہم مطالبہ ہے ایک فطرت کا، کیونکہ شرم و حیا کا مادہ اس کی فطرت میں ودیعت کر دیا گیا ہے. وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا کہ بچے کا بھی آپ ایسے کریں تو وہ بھی ڈھانپنا شروع کر دیتا ہے، یہ فطرت کے اندر ہے. اور سواق کا جو معنی عربی میں کیا گیا ہے کہ ایسی چیز کے ہیں جس کے اظہار کو آدمی برا سمجھے، کبھی سمجھے. اس لیے سواق کا جو لفظ ہے انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ اب یہاں پر امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ لوگوں نے لکھنی ہے، وہاں لفظی ترجمہ میں بھی لکھ لیں کہ جو سواق کا لفظ ہے نا، سوآتہما، یہ لفظ انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جانوروں کے لیے نہیں ہوتا، کیونکہ حیوانات کے جسم پر پیدائشی طور پر بالوں اور پروں وغیرہ سے ان کی پوشش ہو رہی ہوتی ہے، وہ ان کے پرماننٹ ان کے جسم کے حصے ہوتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ ہم لوگوں کی کیونکہ ایک آزمائش بھی ہے، تو جو یہ سبق حاصل کرنا ہے نا، اس میں یہ سبق آتا ہے کہ آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمیں بھی کوئی میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کوئی ہرن جیسا ہمارا بھی ہو جاتا کھال، یا کوئی ریچھ جیسی نعوذ باللہ ہو جاتی، کہ اس طرح کی چیزیں ہو جاتی. آپ دیکھیں کہ سب جانداروں کا کوئی نہ کوئی، پرندے ہیں ان کے کتنے پیارے پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہیں کہ نہیں بھی ہوتے، وہ چیل کوے بھی ہیں ایسے. تو لیکن ہم لوگوں کو ضرورت ہے، اور ضرورت جو لباس کی ہے وہ لباس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی ایک پوری صنعت ہے جو کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے. اور اس صنعت کے اندر بہت سے لوگوں کا روزگار بھی چلتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے نت نئے چیزوں کو انوینٹ بھی کیا جاتا ہے. کپڑا جو ہے اس سے، کپڑے سے اور بھی بہت سی چیزیں بنتی ہیں جو ہمارے گھروں میں استعمال ہوتی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک ہمارے لیے سبق ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ ہم پک کیا کرتے ہیں، ہم چوز کیا کرتے ہیں کپڑے، تو وہیں سے ہی ہمارے تقوی کے اور دوسری طرح کے رجحانات کا صاف ظاہر ہو جاتا ہے، اظہار ہو جاتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، کیا لیتے ہیں، کیسے لگتے ہیں، کیا پہنتے ہیں، کیا اوڑھتے ہیں. اور پھر اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے نا، وہ یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے زیب و زینت سے منع کیا ہے، فرمایا ہے. ستر پوشی تو کرنی ہی کرنی ہے نا، وہ تو کرنی ہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن کیا زیب و زینت سے منع کیا ہے؟ نہیں کیا، کہیں بھی نہیں کیا. زیب و زینت کر سکتا ہے انسان، بلکہ یہ زیب و زینت کو نماز کے لیے بھی آیت آتی ہے کہ مسجدوں میں اپنی زیب و زینت کو پکڑو، اختیار کرو، تو کوئی منع نہیں ہے. لیکن جو بات تھرڈ آتی ہے نا، لباس التقوی، کہ زیب و زینت والا بھی ہو، مہنگے سے مہنگا ڈریس بھی ہو، تو وہ تقوی والا ہو، اس کے اندر تکبر نہ ہو کہ وہ پہن کر باقی سارے چھوٹے لگنے لگ پڑیں، باقی سارے غریب لگنے لگ پڑیں، باقی ساروں پر انگلی اٹھائی جا سکے، ان سے حقارت کی جا سکے. تو یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہت سی باتیں ہم ایسی کر جاتے ہیں کہ ہم خوب سے خوب تر کی جب تلاش میں جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ میں ذرا ڈیفرنٹ لگوں سب سے، ٹھیک ہے. اس دن جو شادی ہو یا کوئی ایسا ایونٹ ہو تو مجھے الگ لگنا چاہیے. اسی لیے تو آپ دیکھیں ڈیزائنرز آج وجود میں آ گئے ہیں. تو سبق ہمارے لیے یہ سارے اس میں مل رہے ہیں. وہ ڈیزائنرز کیوں آ گئے ہیں، اور وہ پھر ڈیزائنرز نے ہر ایک کو آؤٹ سٹینڈنگ بنانے کے لیے پھر جو جو کچھ کرنا شروع کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، کہ میری شان ہی نرالی ہو، میں سب سے الگ لگوں.
تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لباس میں لباس التقوی کی بات کر کے بات ختم کرتی ہے کہ یہ چیز ہو کہ آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کے احکامات کی پیروی کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، اور پھر وہ لباس پہنا ہو۔ تو یہ نہیں کہ لباس پہن کر خود کو خدا سمجھ لیا جائے، تو یہ غلط چیز ہے۔ جب جس طرح اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس کا اظہار آپ کے بدن کے اوپر ہونا چاہیے، لیکن لباس التقوی، ٹھیک ہے، اس کو ذہن میں رکھ کے کرنا ہے کہ اس سے اپنی بڑائی کہیں بھی ظاہر کرنے کی کوشش نہ ہو۔ باقی آپ پہنے برانڈ جو بڑے سے بڑا پہنے، لیکن وہاں جا کے چوز کریں، وہی چوز کریں جو شریعت میں ہے۔ اگلی آیت نمبر 27۔ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون۔ اب پچھلی آیت میں بھی یا بنی آدم سے ہوئی، یہاں پر بھی یا بنی آدم سے ہوئی ہے، یہاں یا ایھا الذین آمنو سے نہیں ہو رہی۔ تو یہاں سب پوری انسانیت سے خطاب ہے، اور کیا بتایا جا رہا ہے ہم ترجمے میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے، جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا اور ان سے ان کے لباس اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں انہیں دکھلا دے۔ وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہوں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ تفسیر دیکھتے ہیں، اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو خطرناک ہیں، جن سے ہم نے بچنا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ ہمارے دین نے ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیا ہے، ہماری تحفظ سب چیزیں ہمیں بتا دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ابلیس اور اس کے قبیلے سے بچنے کی یہاں تلقین فرما رہے ہیں کہ اس کو آدم علیہ السلام سے پرانی دشمنی ہے، ازلی دشمنی ہے۔ اسی دشمنی کی بنا پر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر آمادہ کر دیا اور ان کو برہنہ کروا دیا۔ یہ اس کی زبردست دشمنی کا نتیجہ ہے، اس لیے اس کو اور اس کی اولاد کو دوست نہ بناؤ، کیونکہ یقیناً وہ اور اس کا قبیلہ تم کو دیکھتا ہے اس طرح کہ تم اس کو نہیں دیکھتے۔ اس کے لیے آنے کی اور تم کو دیکھنے کی وہ راہیں کھلی ہوئی ہیں جو تمہارے لیے کھلی ہوئی نہیں ہے۔ یہ غور طلب بات ہے کہ وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ پورٹلز ہیں، انگلش کا ورڈ ہے پورٹلز ہیں، ایسے پورٹلز ہیں، ایسی سببہ، یہ آپ کی سورہ کہف میں بھی یہ ورڈ آتا ہے کہ ایسے راستے ہیں کہ جو انسان سے وہ پوشیدہ ہیں، خاص جن کو اللہ چاہتا ہے ان کو نظر آتے ہیں۔ یہ جو شیاطین ہیں، یہ جنات ہیں، یہ ان راستوں سے دیکھتے ہیں، ان جگہوں سے دیکھتے ہیں انسان کو۔ یہ بڑی خوفناک بات ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو بھئی جیسے بھی ہیں مزے سے ہیں، اور اسی لیے جب بھی کپڑوں کی بات ہو رہی ہے، جب بھی کپڑے اتارنے ہوں تو اس وقت کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھیں۔ جب بسم اللہ پڑھ لیں گے نا تو وہ جس پورٹل سے بھی دیکھ رہے ہیں، جس بھی جگہ سے وہ دیکھ رہے ہیں، وہ اندھے ہو جائیں گے، ان کو نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح واش روم میں جب جائیں تو تب بھی دعا مانگ کے جائیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ خبث اور خبائث یہ شیطان جنوں اور جنیوں کے لیے آتا ہے، کیونکہ یہ گندگی کو پسند کرتے ہیں، اس لیے واش روم میں یہ ہوتے ہیں موجود، اور آپ دیکھیں وہی انسان جا کے نہاتا ہے۔
وہیں جا کے اپنی شرمگاہ کو ادھر سے ریموو کرتا ہے، ادھر سے اپنے سطر کو ننگا کرتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر ہی یہ موجود ہوتے ہیں، صرف گندگی نہیں، یہ بھی ان کے اندر جو ہے ایلیمنٹ ہے گندا، ٹھیک ہے، اسی لیے ان کو نجس کہا گیا ہے. تو وہاں پر بھی جب جائیں تو یہ دعا پڑھ کے جائیں. دعا نہیں آتی، انٹر ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے. تو دعا کو سیکھیں تو یہ ایک حفاظت ہے. تو اس کے علاوہ کہ یہ جو شکلیں ہوتی ہیں جو جن میں آنکھوں کا آ جاتا ہے، مطلب چاہے وہ جانوروں کی ہوں چاہے انسانوں کی ہوں، اس کو بھی اوائڈ کریں، کیونکہ اس آنکھ سے بھی وہ شیاطین دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ان کے اپنے اپنے پورٹلز ہیں. لہٰذا اس کی فتنہ پردازیوں میں آ کر اس کی پیروی نہ کرنے لگنا، اور یہ نہ سمجھنا کہ شیطان ہمیں کیسے بہکا سکتا ہے. جب اس نے تمہارے ماں باپ کو بہکا کر ان کو برہنہ کرا کر جنت سے نکلوا دیا تو تمہاری کیا حقیقت ہے. لہٰذا اس سے ہر وقت ہوشیار رہو. بے شک شیطانوں کے دوست وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں رکھتے. در حقیقت شیطان اور بے ایمان ایک دوسرے کے ہمزاد ہیں، دونوں میں بہت اتحاد ہے، اگرچہ صورت اور نوع علیحدہ ہیں. نوع کیا ہوتا ہے؟ قسم کو کہتے ہیں، نون واو آئین. نوع جو ہے قسم کو کہتے ہیں کہ یہ دونوں الگ ہیں، شیطان اور انسان الگ ہیں، لیکن یہ کیا ہے کہ یہ بے ایمان لوگوں کے ساتھ پھر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، دونوں میں بہت اتحاد ہو جاتا ہے. تفسیر القرآن سے ہے. اور آپ دیکھیں کہ پھر ہمیں کتنی رہنمائی دی جا رہی ہے، پھر ہم جا کے پلٹ کے ماڈلز کو، سیلیبریٹیز کو، ان کو فالو کریں اور ان جیسے کپڑے پہنیں. تفسیر القرآن میں ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو چند حقائق سے آگاہ فرمایا ہے. نمبر 1 ہے کہ شیطان کے مکر و فریب سے اولاد آدم ہوشیار رہے، یعنی ہم سارے انسان جو ہیں. تو کیا ہے کہ شیطان کے مکر و فریب سے اولاد آدم کو ہوشیار رہنے کا کہا جا رہا ہے. اگر مکر و فریب سے تمہارے باپ کو جنت سے برہنہ کر کے نکلوایا جا سکتا ہے تو تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے. تو نمبر 2 ہے کہ شیطان کا سب سے پہلا وار انسانوں کو فحاشی میں مبتلا کرنا ہے، حیا کو ختم کرنا ہے نا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو مرضی کرتے پھرو. وہ چاہتا ہے کہ بے حجابی عام کر دے، تمہارے پردہ اور شرم اور حیا کو تار تار کر دے. نمبر 3 ہے تمہارا دشمن تمہیں دیکھتا ہے جبکہ تم اس کو دیکھ نہیں سکتے. ظاہر ہے جو ایسا دشمن ہو جو اپنے مد مقابل پر اس وقت وار کرے جب وہ غفلت میں پڑا ہو تو وہ بہت شدید وار ہوگا. نمبر 4 ہے اس کا وار صرف ان لوگوں پر چلے گا جو ایمان نہیں رکھتے. اہل ایمان فرما بردار ایسی ہستی کی پناہ میں آ جاتے ہیں جو خود ان شیطانوں کو دیکھتا ہے. ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن ان کو وہ دیکھتا ہے جو ہمارا رب ہے، لیکن شیطان اسے نہیں دیکھ سکتے. کیسی بات ہے، گویا معاملہ بالکل الٹ ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں پر شیطان کا حملہ بہت کم کارگر ہوتا ہے، یعنی جو ایمان والے ہیں نا ان کے اوپر نہیں ہوتا. ویسے تو شیطان کے دوست وہی لوگ ہیں جو ایمان نہیں رکھتے، وہ اس کے خاص شکار ہیں. یہ احسن البیان سے میں آپ کو کروا رہی ہوں. تاہم اہل ایمان پر بھی وہ ڈورے ڈالتا رہتا ہے، وہی وسوسے ڈالتا رہتا ہے، ان کو شرک جلی اور خفی اور ریاکاری میں مبتلا کر دیتا ہے. اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے.